ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت بہت زیادہ کمزور تھی۔ اس کے گھر کے اندر ایک چوہا تھا۔ وہ چوہا کبھی اس کی کپڑے کاٹ دیا کرتا تھا، کبھی اس کے سامان میں سے کھانا وغیرہ رکھا جاتا تھا، اسے کھا جاتا تھا۔ مطلب چوہوں کی عادت ہوتی ہے، جو بھی سامان ملتا وہ اس کو کاٹ دیا کرتا تھا، کتر دیا کرتا تھا۔ وہ عورت اس سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس کے دماغ کے اندر آیا کہ اس کے چوہے کا انتظام اب کرنا چاہیے، اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ وہ عورت بازار گئی، بازار سے ایک چوہے دان خرید کر لائی۔ اس کو لانے کے بعد اس نے اس چوہے دان کے اندر ایک روٹی لی اور روٹی پر بہترین طریقے سے گھی لگایا، اور گھی لگا کے چوہے دان کے اندر اس نے وہ روٹی رکھ دی۔ جب رات ہوئی، بالکل سناٹا ہو گیا، سنسان ہو گئی، تو چوہا باہر نکلا اپنے بل سے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ سارے کے اندر گھر میں ڈھونڈتا رہا۔ اسے چوہے کو خوشبو آ گئی گھی کی روٹی کی، سوچنے لگا گھی کی روٹی خوشبو آ رہی ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ اب گھر کے اندر ڈھونڈتا رہا، ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ بہرحال اس کو وہ چوہے دان مل گیا۔ اب چوہے دان کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے۔ پھر اس نے راستہ ڈھونڈا، اس کو راستہ بھی ملا۔ راستہ ملنے کے بعد بہت خوش ہوا، اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد وہ اس روٹی کو کھانا اس نے شروع کیا، اور خوب مزے سے گھی کی روٹی وہ کھاتا رہا۔ جب خوب پیٹ بھر کر اس نے وہ روٹی کھا لی، اس کے بعد وہ جب واپس ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس دروازے سے آیا تھا وہ دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ چونکہ چوہے دان کے اندر گیا، دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ اب صبح ہوئی، صبح کو اٹھنے کے بعد اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ چوہے دان کی طرف دیکھا کہ بہت موٹا چوہا اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اپنے بیٹے کو اٹھایا اس نے۔ اس کے بیٹے نے اٹھنے کے بعد دیکھا کہ چوہا ہے، اور اس کا بیٹا اپنے دوستوں کو باہر سے بلا کے لایا، اور اس سے دوست بھی آئے، سارے کے سارے اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، چوہے دان سے چوہے کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا کہ دیکھ آج کتنا موٹا چوہا ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ اس بیٹی نے اٹھ کے دیکھا چوہے کو، اور وہ بھی اپنے باہر سے اپنے دوستوں کو، اپنی سہیلیاں کو بلا کر لائی۔ وہ سارے کے سارے بچے مل کر، کسی کے ہاتھ میں سریا تھا، کسی کے ہاتھ میں کوئی اور لکڑی تھی، ایسے ہی سارے کے سارے بچے مل کر اس چوہے دان کے چاروں طرف چکر لگانے لگے اور اس کو پریشان کرتے رہے۔ اب چوہا بار بار ان کی طرف دیکھتا اور یہ بات سوچتا کہ آج تو میں پھنس گیا ہوں، اگر ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، کبھی زندگی کے اندر بھی گھی کی روٹی نہیں کھاؤں گا، اب تو پھنس گیا ہوں۔ جب انسان پھنس جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ یار تو نے کیا کیا، جب تو اس نے سوچنے لگا کہ ایک بار بس یہاں سے بچ جاؤں، اس کے بعد کبھی زندگی کے اندر گھی کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اور آنے کے بعد وہ اپنی منچائی زندگی گزار رہا ہے، نہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، نہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، جیسے دل چاہا ایسے کر لیا، جو ہاتھ لگا وہ کھا لیا، کسی کا مان لیا تو واپس نہ دیا، کسی سے قرضہ لیا تو قرضہ واپس نہ دیا، کسی کا حق دبا لیا۔ اور جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے وہ جاوے گا، دنیا میں تو بہت مزے کی زندگی گزار رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ عیش آ رہی ہے میری، اور سب کچھ وہ اپنا ہضم کر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب انسان کو وہاں پر حساب دینا ہوگا اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جنت کو، جہنم کو دیکھے گا کہ یار یہ میرا ٹھکانہ ہے، برے اعمال ہوں گے تو اس کا وہ ٹھکانہ غلط والا ہوگا، تو انسان بھی سوچے گا اور تمنا کرے گا کاش اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ پاک ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، پل جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور خوب خوب تیری عبادت کروں گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوبارہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ جو انسان نے ایک بار جو کر لیا سو کر لیا، وہاں پر جانے کے بعد آخرت میں کوئی بھی انسان دنیا سے واپس نہیں آ سکتا۔ جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا، جیسے اعمال کر کے گیا ہے یہاں سے ویسے ہی وہاں پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے مفہوم ہے کہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، اس لیے اسی زندگی کے اندر رہ کر جہاں ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، اس لیے وہاں کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم سب کو تیاری کر لینا چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔